بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. شرح المدوم کتاب جہاد درس نمبر 454 میں جہاد کے وجوب کفائی کا بیان آنے والا ہے. جہاد کے معنی اور مفہوم پر گفتگو ہو چکی ہے. جہاد کے وجوب کفائی کو بیان کیا جائے گا. وجوب کفائی اور عینی کا معنی اور مفہوم بیان کریں گے اور اس کی تطبیق کریں گے. متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گے. روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا. عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی. اس سے پہلے کہ ہم اس درس کی باس کی طرف جائیں، سابقہ باس کا ایک تتمہ رہتا ہے، اس کو بیان کر دیتے ہیں. قرآن کریم میں لفظ جہاد کا جتنا بھی استعمال ہوا ہے اس میں بہت وسیع معنی لیا گیا ہے. تو یہ لفظ 18 صورتوں میں 36 آیات میں کل 41 مرتبہ ذکر ہوا ہے. ان 36 آیات میں سے 31 آیات کے متن میں یا سیاق و سباق میں کہیں بھی لڑنے جھگڑنے اور جنگ کرنے، حتی دفاعی یا جائز جنگ کے بارے میں بھی اور قتال اور حرب کے معنی میں استعمال نہیں ہوا. ایک دو آیات کی ذکر نہیں بلکہ 31 آیات میں جہاد کا حکم پائے جانے کے باوجود اس کے متن یا سیاق و سباق میں جنگ و قتال کا ذکر نہیں، نہ ہی معنی اور مفہوم اور سیاق سے اس کو سمجھا جاتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد بہت وسیع معنوں میں قرآن میں استعمال ہوا ہے. اس کے لیے ہم نے پہلے بھی بعض بحثوں میں حوالہ دیا تھا. المعجم المفارس لالفاظ القرآن الکریم محمد فؤاد عبدالباقی، سہیل اکیڈمی لاہور سے بہت پرانی یہ شائع ہوئی تھی. 1975 میں پہلی مرتبہ اور 83 میں دوسری مرتبہ، 87 میں تیسری مرتبہ، 92 میں چوتھی مرتبہ اور 5ویں مرتبہ 95 میں. اور یہی طبع ہمارے سامنے ہے جو ہم نے بہت پرانی اس کو خریدا تھا. تو صفحہ 182-83 پہ اس کے ساری آیات کو ذکر کیا گیا ہے. والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ. اور اس کے علاوہ بھی ایک بات ذکر میں رکھنے کی ہے، یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن میں جہاد اور قتال کو اکٹھا ذکر کہیں نہیں کیا گیا کہ کوئی اس کو اس کے معنی میں ہی نہ لے ہر جگہ پر، بلکہ قرآن کریم میں جہاد کو بہت وسیع کوشش اور خدا کے پیغام کو نشر و اشاعت کرنے کے لیے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی علم کے ذریعے اور معاشرتی یعنی ترقی کے ذریعے اس کو ہر حوالے سے جان و مال کا ذکر ہوا ہے کہ جو لوگ خدا کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں تو وہ بہت وسیع معنوں میں ہے. تو کم از کم لفظ جہاد کو تو آپ نے معنی میں رکھنا چاہیے، اس کو وسیع معنی میں لینا چاہیے. جہاں تک قتال کا تعلق ہے تو اس کو بھی قرآن کریم نے ایسے مقام پہ استعمال کیا ہے جہاں پر جارحیت کو اور ظلم و تعدی کو روکنا ہو اور دفاع کرنا ہو جبر و استبداد کے سامنے اور معاشرے میں امن و امان کو قائم کرنا ہو. اسی طرح لفظ حرب بھی جو قرآن میں استعمال ہوا ہے اس کا بھی جو استعمال ہے نہایت ہی ایسے معنی میں ہے کہ جیسے ہرگز فتنہ و فساد اور تشدد وہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اگر کوئی جارحانہ اقدام کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں دفاع کرنا ہے. اگر اس کو ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. اے مومنو تقوی اختیار کرو اور سود کو چھوڑ دو اگر مومن ہو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ وسیع معنی میں ہے اور انسان کو ایسے کاموں سے بچ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آنے کی دعوت دینے کے لیے ہے. اسی طرح ایک جگہ پر فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا یحب المفسدین. جب بھی لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے،
یہ روئے زمین میں فساد انگیزی کرتے رہتے ہیں اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنگ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں امن و امان کو قائم رکھنا لازم ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، منافقین میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد تیار کی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، کفر کو تقویت دینے، اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے اور اس شخص کی گھات کی جگہ بنانے کی غرض سے جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے ہی جنگ کر رہا ہے۔ تو اس میں بھی حرب کی یعنی منفی پہلو کو بیان کیا گیا، مطلوب نہیں ہے اور نہ ہی اسلام میں یہ کوئی پسندیدہ چیز ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دفاعی پوزیشن میں اس کی ضرورت ہوتی۔ اسی طرح بغاوت کے جو معنی ہیں اس کے بارے میں بھی علماء فقہا نے جو بحثیں کی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ان سے بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو لوگ اسلامی معاشرے کے امن کو برباد کرتے ہیں اور امام معصوم کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، خروج کرتے ہیں، تو ان کو واپس اطاعت کی طرف لانے کے لیے کوشش ہوتی ہے۔ امام ابن حمام 861 میں فوت ہوئے، فتح القدیر میں انہوں نے تعریف کی ہے، تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے، فتح القدیر جلد 5 صفحہ 334 میں۔ والباغی فی عرف الفقہاء الخارج عن طاعت امام الحق والخارجون عن طاعتہ اربعۃ اصناف، فقہاء کی اصطلاح میں باغی وہ ہوتا ہے جو امام حق کی اطاعت سے خارج ہوتا ہے، اور ان کی 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ایسے لوگ ہیں جو طاقت کے بل بوتے پر یا طاقت کے بغیر بلا تعویل حکومت کے نظم و نسق پر خروج کرتے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں، مسافروں کو ڈراتے ہیں، یہ لوگ راہزن ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ایسے ہیں کہ جن کے پاس غلبہ پانے والی طاقت تو نہیں ہے لیکن مسلح بغاوت کی غلط تعویل کرتے ہیں، پاس ان کا حکم بھی راہزنوں کی طرح ہے، اگر یہ قتل کریں تو بدلہ میں انہیں قتل کیا جائے، پھانسی چڑھایا جائے، اگر مسلمانوں کا مال لوٹیں تو ان پر شرعی حد جاری ہو۔ تیسری قسم باغی وہ لوگ ہیں جن کے پاس طاقت و قوت جمعیت بھی ہو اور وہ کسی بھی من مانی تعویل کی بنیاد پر حکومت کے نظم و نسق کو تسلیم کرنے سے انکار کریں، ان کا خیال ہے کہ حکومت باطل ہے، کفر و معصیت کی مرتکب ہے، ان کی اس تعویل کے باوجود حکومت کا ان سے جنگ کرنا واجب ہے، ایسے لوگوں پر خوارج کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور چوتھی قسم ہے جنہوں نے حکومت وقت کے خلاف مسلح بغاوت کی لیکن ان چیزوں کو مباح نہ جانا جنہیں خوارج نے مباح قرار دی، جیسے مسلمانوں کو قتل کرنا۔ در حقیقت یہی لوگ باغی ہیں۔ علامہ زین الدین بن نجیم حنفی 970 میں فوت ہوئے، ان کی بحر رائق جلد 5 صفحہ 151 میں اسی طرح کا مطلب بیان ہوا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی 1252 میں رد المحتار میں 4 صفحہ 262، اور اسی طرح جو علماء ہیں دسوقی کا حاشیہ 4 صفحہ 261، عینی البنایہ شرح ہدایہ 5 صفحہ 888 میں انہی مطالب کو ذکر کیا ہے۔ اہل البغی کل فئۃ لهم منع یتغلبون ویأتمرون ویقاتلون اہل العدل بتاویل یقولون الحق معنا ویدعون الولایہ، باغیوں سے مراد وہ گروہ ہے جس کے پاس مضبوط ٹھکانہ طاقت ہو، غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو منظم کر کے مسلم ریاست کے خلاف خود ساختہ تعویل کی بنا پر جنگ کریں اور کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، پھر ولایت حکومت سازی کا دعویٰ کریں۔ فرمایا وَيَجِبُ عَلَى الْكِفَایَةِ بِمَعْنَى وُجُوبِهِ عَلَى الْجَمِيعِ إِلَىٰ أَن يَقُومَ بِهِ مِنْهُمْ مَنْ فِيهِ الْكِفَایَةُ فَيَسْقُطُ عَنِ الْبَاقِينَ سُقُوطًا مُرَاعًا بِاسْتِمْرَارِ الْقَائِمِ بِهِ إِلَىٰ أَن يَحْصُلَ الْغَرَضُ الْمَطْلُوبُ بِهِ شَرْعًا۔ جہاد کا وجوب کفائی ہوتا ہے اس معنی میں کہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے یہاں تک کہ اتنے لوگ اس کے لیے آمادہ ہو جائیں، اس کو انجام دیں کہ جن کے ساتھ واجب ادا ہو جاتا ہو، تو پھر باقی لوگوں سے ساقط ہوگا، اور یہ سقوط بھی معلق ہوگا کہ وہ لوگ جو کافی تعداد میں اس کو انجام دے رہے ہیں اس کو جاری رکھیں یہاں تک کہ جنگ کی جو غرض شرعی ہے وہ حاصل ہو جائے، ورنہ اگر وہ لوگ جنگ کو غرض شرعی کے حصول تک جاری نہ رکھیں تو بقیہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ پھر وہ کھڑے ہوں اور اس غرض شرعی کو حاصل کریں۔ یاجب علی الکفایت، جہاد واجب کفائی ہوتا ہے، بمعنی وجوبہ علی الجمیع، یعنی یہ تمام مسلمانوں پر واجب ہوتا ہے، الی ان یقوم بہ منہم من فیہ الکفایۃ، یہاں تک کہ اس کو انجام دینے کے لیے اتنے لوگ کھڑے ہوں کہ جن کے ذریعے وہ واجب ادا ہو جاتا ہے، من فی الکفایۃ، جو اس واجب کو انجام دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں، وہ اس کو انجام دیں، فیسقط عن الباقین، تو باقی لوگوں سے وجوب جہاد ساقط ہو جاتا ہے،
سقوطاً مراعن، لیکن یہ سقوط معلق ہے باستمرار القائم بہی، اگر جو لوگ اس کو انجام دے رہے تھے وہ اس کو جاری رکھتے ہیں، الی ان یحصل الغرض المطلوب بہی شرعن، یہاں تک کہ اس کی شرعی غرض اور مقصد حاصل ہو جائے، جو حق کو حقیقت کو قائم کرنا ہے، اسلام کے احکام کو بول بالا کرنا ہے، تو پھر باقیوں سے ساکت رہے گی۔ لیکن اگر وہ لوگ درمیان میں چھوڑ دیں اور بھاگنے لگیں تو پھر باقی پر واجب ہوگا کہ اس کو انجام دیں۔ وَقَدْ يَتَعَيَّنُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَحَدٍ عَلَى الْخُصُوصِ وَإِنْ قَامَ بِهِ مَنْ كَانَ فِيهِ كِفَايَةٌ وَتَخْتَلِفُ الْكِفَايَةُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ بِسَبَبِ كَثْرَةِ الْمُشْرِكِينَ وَقِلَّتِهِمْ وَقُوَّتِهِمْ وَضَعْفِهِمْ۔ اس عبارت میں فرماتے کبھی کبھی امام معصوم کے خصوصی حکم سے کسی خاص شخص پر واجب عینی بھی ہو جاتا ہے، جب امام معصوم اس کو خاص طور پر معین کریں کہ آپ نے تو جہاد کے لیے نکلنا ہے تو اس کے لیے واجب عینی ہو جائے گا۔ وَإِنْ قَامَ بِهِ مَنْ كَانَ فِيهِ كِفَایَةٌ، اگرچہ کہ اتنے زیادہ لوگ اس کے لیے موجود ہوں جہاد انجام دینے کے لیے کہ جن سے واجب کفائی ادا ہو جاتا ہے، جو اس کے لیے کافی اور وافی ہیں، لیکن اگر امام معصوم کسی کو خاص طور پر مشخص کرتے ہیں کہ آپ نے جہاد کرنا ہے تو پھر وہ اس پر واجب عینی ہو جاتا ہے۔ وَتَخْتَلِفُ الْكِفَایَةُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ، واجب کفائی کے لیے مختلف مقداریں ہیں، جتنی ضرورت ہو اسی طریقے سے پھر کفایت کی تعداد اور اس کی مقدار اور اس کی کیفیت بھی مختلف ہوتی ہے۔ بے سبب کثرت المشرکین وقلتہم، اگر زیادہ مشرکین ہیں تو جنگ کے لیے جہاد کے لیے جو حد کفایت ہوگی وہ زیادہ لوگ چاہیے مسلمانوں میں سے، وقلتہم، لیکن اگر مشرکین کم ہیں تو کم لوگ مسلمانوں میں سے ان کے مقابلے کے لیے آئیں تو کافی ہوں گے۔ وقوتہم وضعفہم، اور جو لوگ اسلام پر حملہ آور ہوئے ہیں اگر وہ قوی ہیں تو ان کے مقابلے میں پھر زیادہ قوی لوگ چاہیے ہوں گے۔ وضعفہم، لیکن اگر وہ کیا ہے کمزور لوگ ہیں تو ان کے مقابلے میں پھر کم لوگ ہی کافی ہوں گے۔ تو یہ جو کفایت کی مقدار ہوتی ہے یہ کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ تو علم اصول میں واجب کو دو قسموں میں بیان کیا گیا، ویسے تو اس کی بہت سی تقسیمات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ واجب یا عینی ہوتا ہے یا کفائی ہوتا ہے۔ واجب عینی وہ ہوتا ہے کہ جو ہر فرد مکلف پر واجب ہوتا ہے، جو شخص عاقل بالغ ہے تو اس پر وہ واجب ہوتا ہے، جیسے نماز روزہ ہے۔ اور واجب کفائی وہ ہوتا ہے کہ اس میں غرض اصلی یہ ہوتا ہے کہ اس کام کو انجام دیا جائے، تو اگر چند لوگ مل کر اس کو انجام دے دیتے ہیں تو پھر باقی مسلمانوں سے ساکت ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی انجام نہ دے تو سارے گنہگار ہوتے ہیں۔ اس کی مثال میت کے احکام ہوتے ہیں، اس کا نماز جنازہ پڑھنا، اس کو کفن و دفن کرنا، تو یہ واجب کفائی ہوتا ہے۔ اگر کچھ لوگ اس کو انجام دیتے ہیں تو باقیوں سے ساکت ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی انجام نہ دے تو پھر سارے گنہگار ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان کا جنازہ موجود ہے اور کوئی بھی اس کو انجام نہیں دیتا۔ تو جہاد کا بھی اسی طرح ہے کہ جب مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو واجب ہو جاتا ہے اس وقت مسلمانوں کا دفاع کرنا۔ اسی کو شہید ثانی نے بیان کیا تھا بمعنی وجوب ہی، یعنی وجوب کفائی کا معنی یہ ہے کہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے جہاد کے لیے قیام کرنا، لیکن اگر اتنے لوگ قیام کر لیتے ہیں کہ جن کے ذریعے واجب ادا ہو جاتا ہے تو پھر باقیوں سے ساکت ہو جائے گا، لیکن یہ سقوط معلق ہوگا، یعنی وہ آخر تک اس کو پہنچائیں تو تب جا کے وہ باقیوں سے ساکت ہوگا۔ اور واجب کفائی کی ایک اور مثال بھی ہے اجتہاد، یعنی کہ دین کے احکام کو قرآن اور سنت کی روشنی میں منابع و مصادر و مآخذ احکام کی روشنی میں استنباط کرنا، سمجھنا، تو اس کے لیے بہت سارے علوم کی ضرورت ہوتی ہے، بہت زندگی اس پہ صرف ہوتی ہے، سارے لوگ تو اتنا وقت نہیں نکال پاتے، نہ ان کے پاس اتنا، ہر ایک کے پاس اتنی ذہانت بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ واجب کفائی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اگر نکلتے ہیں تو پھر وہ اس کو اچھے طریقے سے سیکھیں اور دوسرے مومنین اور مسلمانوں کے مسائل کو حل کریں، شرعی وظیفہ ان کو بیان کریں تو باقیوں سے ساقط ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت کا بھی یہی لحن ہے کہ کیوں نہیں ایک جماعت ان میں سے نکلتی کہ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ، کہ وہ دین کو سیکھیں اور لوگوں کو بیان کریں۔
جہاد کے بارے میں بہت زیادہ روایات وارد ہوئی ہیں۔ ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے، وسائل الشیعہ باب اول ابواب الجہاد العدو حدیث نہم الجہاد افضل الاشیاء بعد الفرائض، یعنی کہ فرائض یومیہ کے بعد یہ جہاد سب سے بافضیلت عبادت ہے۔ ابو حفص قلبی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، ان اللہ عز وجل بعث رسولہ بالاسلام الی الناس 10 سنین فابوا ان یقبلوا حتی امروا بالقتال فالخیر فی السیف وتحت السیف والامر یعود کما بدا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو اسلام کے ساتھ بھیجا، لوگوں کی طرف 10 سال آپ نے دعوت دی تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا، حتیٰ پھر آپ نے جب ہجرت کی تو انہوں نے آپ پر جنگیں مسلط کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جنگ کرنے کا حکم دیا۔ تو خیر و برکت اسی تلوار اور تلوار کے نیچے ہے، اور اسی طرح یعنی تاریخ پلٹتی رہتی ہے جیسے شروع ہوئی تھی۔ معمر کی روایت امام باقر علیہ السلام سے، الخیر کلہ فی السیف وتحت السیف وفی ظل السیف، یہ اسی باب میں ہے۔ ابو وسیل کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، من قتل فی سبیل اللہ لم یعرف اللہ شیئا من سیئاتہ، جو شہید ہو جاتا ہے راہ خدا میں تو اللہ تعالیٰ اس کی جو سیئات ہیں اس کو پھر اس کے سامنے نہیں لاتا۔ سکونی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، آپ نے والد گرامی اور اپنے آبا و اجداد کے واسطے سے نبی اکرم کا فرمان ناقل کیا، فوق کل ذی بر بر حتی یقتل فی سبیل اللہ فاذا قتل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر وفوق کل ذی حقوق عقوق حتی یقتل احد والدیہ فاذا قتل احد والدیہ فلیس فوقہ حقوق۔ ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہوتی ہے حتیٰ کہ راہ خدا میں شہید ہو جائے، تو جب شہید ہو جائے راہ خدا میں تو اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں۔ ہر نافرمانی سے بڑی ایک نافرمانی ہوتی ہے، حتیٰ کہ کوئی شخص اپنے والدین میں سے کسی کو قتل کر دے، جب ایسا کرے تو اس سے بڑی کوئی نافرمانی نہیں۔ تو شہید ثانی نے اس کی 4 اقسام بیان کی۔ پہلی قسم تو دعوت اسلام کے لیے ہے جنگ، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 212 میں ہے۔ اور دوسرا ہے کہ دفاع کے طور پر جب کفار و مشرکین اسلام پر حملہ آور ہوں، وہ واجب ہے پھر ہر شخص پر جو مسلمان ہو، تو اذن امام پر بھی موقوف نہیں ہے، بلکہ جو بھی جانے کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں تو پھر اس کا دفاع واجب ہوتا ہے۔ لیکن پہلی قسم میں عقل و بلوغ، حریت، ذکوریت، اذن امام شرط ہے اور وہ وجوب کفائی ہے۔ تیسری قسم بیان کی تھی باغیوں سے قتال، تاکہ وہ امام معصوم کے سامنے۔ اور چوتھی قسم تھی کہ جو شخص نفس محترمہ کو یا مسلمانوں کے مال کو یا ان کی عزت و ناموس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے مقابلے میں دفاع کرنا، اگرچہ وہ ظالم تجاوز گر مسلمان ہی ہو، تو اس کو باب حدود میں ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم یہ واجب کفائی ہوتی ہے، تمام فقہائے شیعہ کا نظریہ ہے، جیسا کہ جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے بھی معلوم ہے۔ آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 97، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى، یعنی مومنین میں سے جو جہاد نہیں کرتے اور جو جان و مال کے ساتھ راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر فضیلت دی ہے اور ہر ایک کو نیکی کا وعدہ کیا ہے، جبکہ سعید بن مسیب سے منقول ہے کہ یہ واجب عینی ہوتا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، سورہ توبہ آیت 41 کی وجہ سے، اس میں ہے کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے جیسا کہ کہا گیا ہے اس آیت کے ذریعے، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، سورہ توبہ آیت نمبر 123۔ یا اس سے مراد خاص وہ غزوہ تبوک ہے کہ جس میں نبی اکرم نے ان کو دعوت دی تو کعب بن مالک اور اس کے دوست پیچھے رہ گئے تو نبی اکرم نے ان کو چھوڑ دیا حتیٰ کہ انہوں نے توبہ کی۔ یا اس آیت سے مراد وجوب ابتدائی ہے اور وہ وجوب کفائی سے معنی نہیں ہوتا، جیسا کہ علم اصول میں موجود ہے
کہ واجب کفائی سب پر ہوتا ہے، لیکن جب من بالکفایہ اس کے لیے قیام کریں اور ادا کریں تو باقیوں سے ساکت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر وہ سارے اس کو ترک کرتے ہیں تو سرب کی سرزنش کی جاتی ہے۔ دائم الاسلام کی روایت امام علی علیہ السلام سے اس کی تائید کرتی ہے، الجہاد فرض علی جمیع المسلمین لقول اللہ کتب علیکم القتال فإن قامت بالجہاد طائفۃ من المسلمین واسع سائرہم التخلف عنہ ما لم يحتج الذین یلون الجہاد الی المدد فإن احتاجوا لازم الجمیع یمدوا حتی یکتفوا قال اللہ عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة وإن أدهم أمر يحتاج فيه إلى جماعة نفروا كلهم قال الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله۔ تو یہ روایت مستدرک الوسائل باب اول ابواب جہاد العدو میں ہے، حدیث 23۔ جہاد سب مسلمانوں پر واجب ہے، آیت ہے اگر اتنے لوگ نکلتے ہیں جو کافی ہیں تو باقی کے لیے چھوڑنا جائز ہے جب تک کہ جو گئے ہیں ان کو مدد کی ضرورت نہ ہو، اگر انہیں ضرورت ہو تو پھر سب پر واجب ہے کہ مدد کریں۔ تو آیت اس کی تائید کرتی ہے، اور اگر ایسے لوگ حملہ آور ہوتے ہیں کہ جس کے لیے ان کو ضرورت ہے کہ سارے مل کر ان کی مدد کریں تو بھی ان سب کو حکم ہے کہ سارے ان کی مدد کے لیے نکلیں۔ تو بہرحال یہ واجب کفائی کو بیان کرتی ہے، اور کفایت کی جو مقدار ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔